بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے متعدد دروس ہم منعقد کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات پر استدلال سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس بات پر استدلال کرنا شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے میں آج 20واں درس ہے۔ اس درس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت کے اس بات کے حوالے سے ہم استدلال پیش کریں گے۔ اس میں اس کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے مؤلف اور اس کی شارح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر کس طرح سے اور کس منہج سے استدلال کیا گیا ہے، اس استدلال کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت وحدانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے اوپر استدلال کیسے کیا جاتا ہے۔ قال والشریک، یہ عبارت ہے مؤلف خواجہ نصیر الدین طوسی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ والشریک، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے کہا تھا، ہم نے مؤلف کے عبارت کو ہم نے نقل کیا تھا، وہاں پر اسی عبارت پر یہ جملہ بھی، یہ ایک مختصر جملہ ہے، یہ بھی اسی عبارت پر عطف ہے۔ وہاں پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا نفی الزائد اور نفی شریک پر دلالت کرتا ہے۔ یدل علی نفی الزائد و نفی الشریک، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک بھی ہونے کو نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے حوالے سے ہم بحث کر چکے ہیں، اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہی واجب الوجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکثر عقلاء کا اتفاق ہے۔ عقلاء میں سے بیشتر، یعنی 80% سے زائد کہیں تو بھی شاید وہ نہ ہو، اکثر عقلاء کا اس حوالے سے اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور اس پر مختلف قسم کے دلائل پیش کیے ہیں، دلائل عقلی بھی دیے ہیں اور دلائل نقلی تو واضح ہی ہیں۔ لہٰذا ہم اس نقطۂ اتفاق کو ذکر کرنے کے بعد کہ دنیا کے اکثر عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ایک ہی ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، دلیل عقلی کیا ہے اور دلیل نقلی کیا ہے، ہم اگلے سلائڈز میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل عقلی، پہلے ہم دلیل عقلی پیش کریں گے کیونکہ دلیل نقلی ہمارے پاس واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یہ آپ نے مان لیا اور ہم نے ثابت کر دیا، اور آپ نے مان بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اس کا عدم نہیں ہو سکتا ہے، اور واجب الوجود ہونا اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ ہمارا مدعا ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا تو ہمارا اگلا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی واجب الوجود ہونا اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہیں، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اور بھی واجب الوجود ہو، یہ دلیل عقلی بیان ہو رہی ہے، عقلاً اگر کوئی اور بھی واجب الوجود موجود ہو، اگر کوئی اور بھی واجب الوجود ہوتا تو دونوں واجب الوجود ہونے میں مشترک ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر دو ذوات، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیں، اگر کوئی اور بھی ذات ایسی ہو جو واجب الوجود ہیں، تو واجب الوجود کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بھی واجب الوجود ذات ہوتی تو ان دونوں میں کم از کم ایک وجہ مشترک، ایک نقطۂ اشتراک یہ ہوتا کہ واجب الوجود ہونے میں یہ دونوں ذاتیں مشترک ہیں۔ بس جب
واجب الوجود ہونے میں اگر یہ دو ذاتیں مشترک ہو جائیں تو اس صورت میں ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی امتیاز ہوتی یا نہ ہوتی. دیکھیں دو آپ نے فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہیں جو واجب الوجود ہیں. تو ہم نے کہا اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات واجب الوجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واجب الوجود ہونا ایک صفت ہے, ایک نقطہ ہے. اس نقطے میں اللہ اور وہ ذات دونوں مشترک ہوتے ہیں. بس واجب الوجود ہونے میں یہ دو ذاتیں مشترک ہوتی تو یہاں دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. واجب الوجود یہ دونوں واجب الوجود ذاتیں, ان دونوں کے درمیان کوئی وجہ امتیاز ہوتی یا نہ ہوتی, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی صفت یا کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی ذریعے سے ہم ان دونوں میں امتیاز دے سکے, تمیز دے سکے, یہ اللہ ہے یہ فلاں ہے, یہ اللہ ہے یہ دوسرا اللہ ہے, یا مثلا یا کوئی دوسرا خدا ہے, یا کوئی کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو. ان دونوں واجب الوجود کے درمیان کوئی امتیاز ہوتی یا نہ ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے, ہو بہو وہی ہیں, یعنی ان دو ذاتیں ہیں لیکن ان دونوں ذاتوں میں کسی بھی قسم کا ذرہ برابر کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا مطلوب ہے, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ واجب الوجود ایک ہی ہیں. پھر اب کوئی دوسری ذات کا معنی نہیں بنتا. اگر بالفرض آپ نے کہا کہ دو ذاتیں ہیں لیکن ان دو ذاتوں میں کوئی امتیاز کا معمولی ذرہ برابر بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس سے ہم امتیاز دے سکیں یہ ایک ہے یہ دو ہے, یہ اول ہے یہ دوم ہے, کوئی امتیاز نہیں دے سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. یہی ہمارا مطلب ہے کہ وہی ایک ذات ہے, وہی واجب المطلوب ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دو ذاتوں میں جی ہاں بالکل وجہ امتیاز ہے, اس وجہ امتیاز کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اول دوسرے کو دوم, یہ پہلا یہ دوسرا, یہ پہلے والا یہ بعد والا, اگر ہم کہہ سکتے ہیں اگر واجہ امتیاز ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرکب ہونا لازم آئے گا. واجب الوجود ہونے میں تو مشترک ہیں, واجب الوجود ہونے میں مشترک ہیں, لیکن یہ دو الگ الگ ذوات ہیں جن کا امتیاز کیا جا سکتا ہے, تو یہ واجب الوجود مرکب ہونا لازم آئے گا اور مرکب ہونا باطل ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس پر بھی بات کریں گے, لیکن فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر کوئی چیز جو واجب الوجود ہیں, کسی وجود کو آپ واجب الوجود کہتے ہیں, لیکن اگر وہ واجب الوجود مرکب ہیں تو وہ باطل ہیں. مرکب واجب الوجود نہیں ہو سکتا. اگر جو چیز مرکب ہے وہ واجب الوجود نہیں رہ سکتی, اور جو ذات واجب الوجود ہے وہ مرکب نہیں ہو سکتی ہیں. بس اگر آپ کے فرض کے مطابق جو دو ذاتیں واجب الوجود ہونے میں مشترک ہیں, اگر ان کے درمیان کسی قسم کا امتیاز پایا جاتا ہو تو یہ جسے آپ اول دوم وغیرہ کہہ سکیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب الوجود دو چیزوں سے مرکب ہے, اور مرکب ہونا لازم آئے گا تو مرکب واجب الوجود نہیں رہتا بلکہ مرکب ممکن الوجود ہوتا ہے. کیونکہ اگر مرکب ہوں تو دونوں ہی ممکن ہونا لازم آئیں گے, جو ہمارے فرض کے خلاف ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ مرکب کیوں ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا, انشاءاللہ یہ آنے والے دروس میں ایک مستقل درس اس حوالے سے منعقد کی جا سکتی ہے. بہرحال اگر واجب الوجود مرکب ہو تو وہ واجب نہیں رہتا, وہ ممکن ہو جاتا ہے, اور کوئی ممکن الوجود چیز جس کو ہم واجب الوجود کہیں ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمارا فرض تو یہ ہے کہ واجب الوجود ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ان دو ذاتوں کے درمیان اگر امتیاز ہے تو وہ دونوں ممکن رہ گئے, لہٰذا وہ نہ وہ اللہ ہے, نہ پہلے والا ہمارا اللہ ہے, نہ دوسرے والا اللہ ہے. وہ آپ کے تصور میں بنائی ہوئی دو چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں وہ ان دونوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلیل دینے کے بعد نقلی دلائل تو بے شمار ہیں. آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں اور دینی متون کی طرف آپ رجوع کریں تو بہت ساری آپ کو متعدد آیات اور روایات آپ کو ملیں گی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس روئی زمین میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں, جن کی تعداد ہم کم و بیش 1,24,000 تک ہم شمار کرتے ہیں, ان تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہے. تمام انبیاء نے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نقلی طور پر یہ ایک دلیل ہے کہ سارے انبیاء نے جس ایک خدا کی طرف دعوت دی ہے وہی واجب الوجود ہیں, وہی اکلوتا, وہی یکتا خدا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو متعدد آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. جیسے سورہ مبارکہ توحید میں آپ پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد.
ہم بحیثیت مسلمان دلیل نقلی کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں، قرآن کریم کے لفظ پر ایمان رکھتے ہیں اور لفظ کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، تو دلیل نقلی یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں جہانوں میں سوائے اللہ واجب الوجود کے علاوہ، سوائے اللہ قادر مطلق کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا یا کچھ اور خدا بھی ہوتے تو لفسدتا، دونوں جہاں باقی نہ رہتے، قائم نہ رہتے، فاسد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کائنات فاسد نہیں ہوئی ہیں، یہ کائنات اپنی جگہ پر پورے منظم انداز میں چل رہی ہیں، اس کا ذرہ ذرہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام کار فرما ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی خدا یا دو خدا نہیں، دو اللہ نہیں، بلکہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کا نظام پوری کائنات میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کی طرف بلایا ہے۔ بس ہم ان تمام باتوں کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو مختصر لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اکثر عقلاء کا اتفاق ہے۔ بعض افراد جیسے ہم عیسائیت میں ایک مذہب جو تثلیث کا قائل ہے، وہ ایک اللہ کے بجائے 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو بت پرست ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، بتوں کو بھی اللہ مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اکثر عقلاء اس کا کہنا ہے کہ وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اتفاق رکھتے ہیں اور اس پر عقلی اور نقلی دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے، یہی واجب الوجود ہونا ہی عقلاً اس کی وحدانیت پر دلیل ہے اور نقلی دلائل واضح ہیں۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بحث کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔